اللہ رب العزت نے اس کائنات کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور پاک سے تخلیق فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے کس شے کو اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے جابر، تمام مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے تمہارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور خدا کے نور کے فیض سے پیدا ہوا۔ یہ نور اللہ تعالیٰ کی مشیت سے جہاں اس نے چاہا سیر کرتا رہا۔ اس وقت نہ لوح تھا، نہ قلم تھا، نہ جنت تھی، نہ دوزخ تھی، نہ فرشتے تھے، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ چاند تھا، نہ سورج تھا، نہ جن تھے، نہ انس تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ تب اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک سے ہر شے کو تخلیق فرمایا، اور اس لیے تخلیق فرمایا کہ تاجدار کائنات اللہ رب العزت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک سے ہر شے کو تخلیق فرمانے کی وجہ خود بیان کرتا ہے۔ فلولا محمد ما خلقت آدم ولولا محمد ما خلقت الجنت والنار، کہ اگر محمد نہ ہوتے نہ میں جنت نہ میں آدم کو بناتا، محمد نہ ہوتے تو نہ جنت بناتا نہ دوزخ بناتا۔ اور کیوں کہ جب اس جسد کا کیا کرنا جس کی روح تخلیق میں نہ آئی ہو، جب روح تخلیق میں آ جائے تو پھر اس کو پھونکے جانے کے لیے جسد بھی بنایا جاتا ہے۔ تو آدم کو بھی بنا دیا گیا، اور نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو روح بنا کر کائنات میں بھیجنے کے لیے کائنات بھی بنا دی۔ اس سے بات سمجھ کیا آتی ہے کہ جس فضا میں سانس لیتے ہیں وہ بھی محمد مصطفیٰ اور نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے۔ یہ زمین جس پر اٹھتے بیٹھتے ہیں یہ بھی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے۔ ہر شے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے۔ نہ سورج تھا نہ چاند تھا جس سے روشنی لیتے پھرتے ہیں، یہ بھی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے۔ تو پھر کہنے دیجئے کہ صبح بھی محمد ہے، شام بھی محمد ہے، دن بھی محمد ہے، رات بھی محمد ہے، سب کچھ میرے مصطفیٰ کا ہے۔ جو کچھ موجود ہے یا محمد ہے یا خیرات محمد ہے۔